اچھا جی شہری سے بات کرتے ہیں. ہاں بھائی شہری السلام علیکم حارث بھائی. السلام بھائی علیکم حارث بھائی کیا چن وعلیکم کیسے ہو آپ؟ السلام بھائی. میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا جی کہنا میں چاہتے ہیں؟ بنگلہ دیش سے ہوں اور میں ایک اہل قرآن ہوں. مطلب میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا. اچھا اور میرا پرشن اب سے یہ تھا کہ یہ جو کرسچن اور اسلام آیا ہے یہ یہودیت سے آیا ہے تو آپ کا یہودیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب ڈرامے بازی ہیں کہانیاں اور کیا لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے مذہب بنائے ہوئے ہیں. اس میں نہیں کیا کیا بات قرآن میں تو سورہ بقرہ آیت 62 میں کہا گیا ہے کہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے. تو آپ کا آرگیومنٹ کیا؟ تو پھر ایسا ہے کہ یہودی تو مین ہے نا اور اللہ نے بار بار یہودیوں کے بارے میں کہا ہے. آپ اس کی بات کر رہے ہیں کہ مسلمان ہوں یہودی ہوں نصاری ہوں یا صابی ہوں جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی. ٹھیک ہے اچھا یہ ہے نا. اب یہاں پہ اللہ میاں مزید کیا فرماتے ہیں جب دال نہیں گلتی وہاں پہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا ان کے اعمال مثل اس راک کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے. جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے یہی دور کی گمراہی ہے. اب جب یہ ہم آپ کے سامنے ہائی لائٹ کرتے ہیں نا مسلمان اس پہ کیا کہتے ہیں مسلمان بڑی چلاکی کر جاتے ہیں. ایک اور بھی حارث. اچھا جی اور دوسری کون سی ہے؟ یار میں بھی مسلمان ہوں. ایک سیکنڈ بھائی مجھے ہمیں یہ پورا دکھا لینے دیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. آل عمران نمبر 3 اور 19 یہ اچھا یہ آل عمران والی یہ ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے. تو یہ ساری کانٹراڈکشن ہے میرے بھائی کیونکہ جب ہم آپ کو کہتے ہیں نا اگر وہ پرانی والی آیت اس میں جس نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو کفر کی بات ہو رہی ہے. تو بھائی جو اللہ کو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے آپ کے نزدیک تو وہ کفر ہے اور وہ پھر عیسائی کیسے جنت میں چلا جائے گا؟ جو یہودی جو ہیں جو عیسائی کو حضرت چھوڑے یہودی محمد تو کو نہیں جائیں گے. نہیں لیکن وہ آپ کی ہے نا سورہ ابراہیم کی جو آپ نے آیت بتائی ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ جی بتا رہے ہیں نا کہ ہاں جی ہم سارے چلے جائیں گے اوپر. نہیں یہودی بھی جب رسول اللہ کے آنے کے بعد اگر وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے بھی کچھ بھی نہیں ہے نا کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کا انکار کر دیا. اچھا میرا ایک لاسٹ کوشچن ہے. ہم لوگ جو اہل قرآن ہے ہمارے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے بارے میں ہمارا خیال یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر یہ آپ کی آخری کوشش ہے. یہ آپ کی نیت اچھی ہے لیکن I'm sorry to say یہ بہت بڑا ہارنے والا ڈیفیٹسٹ ایٹیچیوڈ ہے کیونکہ قرآن سے آپ کو اسلام کا کچھ نہیں پتا چلتا. آپ کو رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں نہیں پتا چلتا. آپ کو ان کی تعلیمات کا سنت کا نمازوں کا حج کے کون سے مہینے بتائیں ذرا. وہ قرآن میں لکھا ہوا نا حج کے مہینے سب کو پتا ہے کون سے مہینے ہیں کس کو پتا کہیں پہ نہیں پتا. وہ آپ کو حدیثوں سے پتا چلے گا. تو یہ آپ کو کچھ بھی قرآن سے آپ کو بڑی بیسک سی بات پتہ چلتی ہے. بیسک سی بات میں آپ کو بیسک سی بھی آپ سے بات پوچھوں وہی وہ سورہ تحریم والا جو بڑا مزے کا ہے. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہاں پہ اگر آپ اس کو حدیث اور باقی کسی چیز کو نہ مانے تو بتائیں آپ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اس سے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. اب یہ اللہ میاں رسول اللہ سے کس معاملے پہ بات کر رہے ہیں؟ کس چیز کو حرام حلال کے اوپر بحث چل رہی ہے بتائیں. قرآن کو پڑھ کے آپ کو نہیں پتا چلے گا اس بات میں. ادھر شاید شراب کے بارے میں کہا گیا ہوگا. نہیں تو کیا رسول اللہ شراب پی رہے تھے اور بیوی نے کہا شراب مجھے نہ نہیں پیے؟ پتا کس بارے میں نہ. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا یہ ہمیں پتہ ہے حدیثوں سے اور تفسیروں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یا تو یہ ماریہ قبطیہ کا ذکر ہو رہا ہے یا کسی بدبودار شہد کا ذکر ہو رہا ہے. ان دو چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے
آپ کو ان باتوں کا نہیں پتا چلے گا تب تک جب تک آپ حدیث اور باقی لٹریچر کو نہیں مانیں گے. قرآن I'm sorry to say بہت کمزور اور زیادہ سخت الفاظ میں، غالب شاعر نہیں ہمارے غالب، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بڑی لولی لنگڑی کتاب ہے. ایک بڑی I'm sorry to say، یہ آپ اس کے علاوہ آپ کو قرآنسٹ جو ہے، اس لیے قرآنسٹ جو ہے نا، جو صرف اہل قرآن، جو صرف کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، ان کی عزت اسکالرلی ورلڈ میں بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ جنہوں نے کبھی قرآن کو، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کی ہے نا، بڑا وسیع مذہب ہے، بہت لکھا گیا اس کے اوپر. مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، اتنی محنت کی ہوئی بیچاروں نے، وہ ساری چیزیں آپ کو ان کو کرنا پڑتا ہے. آپ کو ان کو صرف، ورنہ اگر اسلام اتنا سمپل ہوتا نا، ہم نے قرآن پڑھ لیا تو ہمیں سمجھ آ گئی اسلام کی، تو بھائی پھر سب کو ہی آ جانی تھی سمجھ. کیونکہ قرآن جیسی بھی ہے، جیسی بھی آدھی تو ریپیٹیٹیو ہے. ہمارے بنگلہ دیش میں اہل قرآن بہت زیادہ ہے. کہاں پہ زیادہ ہے؟ بنگلہ دیش میں اہل قرآن کی تعداد بڑی زیادہ ہے ہمارے ادھر. پتہ نہیں وہ ہے یا مجھے نہیں، بنگلہ دیش پہ میں جا رہا تھا ڈھاکہ میں. جتنی بھی زیادہ ہو جائے اہل قرآن کی تعداد، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ اہل قرآن جو ہے وہ باقی جو ٹریڈیشنلسٹ مسلمان ہیں زیادہ ہو. کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے. ایسی جگہ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ قرآن کا جو اہل قرآن کا فینومنا نا، یہ نیا فینومنا، یہ بہت نیا فینومنا میرا خیال. اور ایٹ لیسٹ ہو گئے، پہلے بھی لوگ ہوں گے، صوفی وغیرہ گئے ہیں اس سائڈ پہ، ہے نا سٹوئی بھائی؟ صوفیوں وغیرہ کا اب یہ ایلیمنٹ رہا کہ انہوں نے صرف قرآن سے استدلال کیا، انہوں نے قرآن سے استدلال کیا نا باقی بھی چیزوں کا. جی جی جی. یعنی anyway، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ اس میں شرمندگی لوگوں کو بڑی ہوتی ہے. یہ جو ماریہ قبطیہ کے ساتھ رسول اللہ سیکس کر رہے ہیں، بہو کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ ساری حدیثوں میں واقع لکھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے لوگوں کو شرم آتی ہے، یہ پاپولرائز ہو گیا، تو پھر لوگ کہتے ہیں نہیں ہم صرف قرآن کے پاس جا رہے ہیں. لیکن ساری قرآن کے پاس بھی جا کے بچت نہیں ہوتی. لونڈیاں چھوڑیاں جو ہونا، یہ اب لونڈی کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ کیا لونڈی ہونا اچھی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کے اندر 4 کے 5 آیتیں ہیں جہاں پہ لونڈی مطلب کیا ہے؟ لونڈی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ، جب آپ جنگ کرتے ہیں نا، مال غنیمت میں جو عورتیں آپ کے ہاتھ آتی ہیں اس کو کہتے ہیں لونڈی. ان کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں، جیسے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں، مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. یعنی تمہارے جو شادی شدہ عورتیں ان کے ساتھ تو تم سیکس نہیں کر سکتے، لیکن جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں نا عورتیں، یعنی آپ نے قبضہ کیا، آپ نے حملہ کیا میری بستی میں، آپ نے میرے مردوں کو مار دیا اور میری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا، ان کے ساتھ سیکس کریں، آپ بچے پیدا کریں، جو مرضی کریں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہے. یہ ان کو کہتے ہیں لونڈی. ملکت ایمانکم. تو یہ اس کو کیسے آپ کہیں گے، کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ ہے کافی ذکر ہے اس کا. چلے میرا خیال ان کے بھائی جو ہے میرا خیال نہیں بات کرنا چاہ رہے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے، تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.